अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। मैं हूँ आमना सईद और आप देख रहे हैं आमना सईद नॉवेल्स। अगर आप हमारे नावल कौन हो तुम की कहानी को एपिसोड बाय एपिसोड बारीकी से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एपिसोड 21 से लेकर एपिसोड 30 तक का एक ऐसा इंटेंस और स्पॉइलर फ्री रिकैप करने वाले हैं जो आपको हर एपिसोड के सस्पेंस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से बाखबर रखेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं एपिसोड 21 से। एपिसोड 21 ट्रस्ट बियॉन्ड टच। अगर मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि इज़्ज़त, एतमाद और ख़ामोश हिफाजत से साबित होती हो तो क्या वो मोहब्बत हमेशा कायम रह सकती है। एपिसोड 21 में दानिश जाफ़र एक ऐसा फ़ैसला करता है जो इसे आम हीरो से मुख्तलिफ बना देता है, जबकि दूसरी तरफ बिलाल मिर्ज़ा एक ख़तरनाक खेल में कदम रखता है जहां एक गलत हरकत जान भी ले सकती है और आखिर में एक पूरी सरार जगह सबको अपनी तरफ खींच लेती है। बारिश की वो रात अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन इस रात में हर किरदार के दिल में कुछ न कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। दानिश जाफ़र सिर्फ दानैन को अपने साथ नहीं ले जा रहा बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी उठा रहा है जिससे वो अब कभी पीछे नहीं हट सकता। दानैन कमज़ोर ज़रूर है लेकिन इसकी खामोश नज़रें बहुत कुछ कह रही हैं। कभी कभी इंसान का एक लम्स हज़ारों लफ्ज़ों से ज़्यादा यकीन दे जाता है। इसी दौरान दानिश जाफ़र एक ऐसा रवैया इख्तियार करता है जो शायद हर मोहब्बत करने वाले इंसान को सीखना चाहिए। वो अपनी ख्वाहिशात पर नहीं बल्कि दानैन के एतमाद पर तवज्जो देता है। ये एपिसोड मोहब्बत से ज़्यादा एहतराम, सब्र और हदूद की अहमियत को नुमायां करता है। दूसरी तरफ बिलाल मिर्ज़ा एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर सायरा की तलाश में निकल पड़ता है। इसकी तलाश इसे एक ऐसी पुरस्कार जगह तक ले जाती है जहां हर चीज़ आम दुनिया से मुख्तलिफ महसूस होती है। वहाँ मौजूद लोग, वहाँ के कवानीन और वहाँ होने वाला खेल, सब कुछ एक बड़े राज की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन बिलाल मिर्ज़ा सिर्फ तमाशाई बनकर नहीं आता, वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसके बाद हालात लम्हों में बदलने लगते हैं। यहाँ इसकी शख्सियत का एक बिल्कुल नया रुख सामने आता है। वो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि इंतहाई ज़हीन, पुरसुकून और हर सूरत हाल के लिए पहले से तैयार दिखाई देता है। इधर दानिश जाफ़र और दानैन के दरमियान कुछ ऐसे खामोश लम्हात आते हैं जिनमें कोई बड़े दावे नहीं किए जाते, कोई मोहब्बत का इतराफ़ नहीं होता, लेकिन दोनों के दरमियान एतमाद पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत महसूस होने लगता है। इसी दौरान दानैन की चंद बातें दानिश जाफ़र को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वो पहली बार महसूस करता है कि दानैन के दिल में ऐसे ज़ख्म मौजूद हैं जिन्हें शायद वक्त भी मुकम्मल तौर पर भर नहीं सका, और यही एहसास इसके हर अगले फ़ैसले को बदलने लगता है। दूसरी जानिब बिलाल मिर्ज़ा और सायरा, इन दोनों के दरमियान भी एक नया रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता शक्ल लेने लगता है। ये रिश्ता अल्फाज से नहीं बल्कि हिफाजत, एतमाद और ख़ामोश एहसासात से बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन असल हैरत अभी बाकी है। एपिसोड के इख्तिताम तक चारों किरदार एक ऐसी पुरस्कार जगह की तरफ बढ़ते हैं जहां शायद सिर्फ सवाल ही सवाल मौजूद हैं, और इन्हीं सवालों के दरमियान कहानी एक नए मरहले में दाखिल होने लगती है। आखिर वो पुरस्कार स्कूल क्या राज छुपा रहा है? दानैन ने वहाँ कदम रखते ही ऐसा क्या महसूस किया? बिलाल मिर्ज़ा को इस जगह से इतनी अजीब सी पहचान क्यों महसूस हुई? और क्या दानिश जाफ़र और दानैन के दरमियान पैदा होने वाला एतमाद आने वाले तूफ़ानों का मुकाबला कर पाएगा? ये सब जानने के लिए
चलते हैं एपिसोड 22 बीनीथ द सरफेस की तरफ। एपिसोड 22 एक्सप्लेन्ड बीनीथ द सरफेस। प्यारे रीडर्स, कौन हो तुम नावल के इस एपिसोड बीनीथ द सरफेस में कई राज मज़ीद गहरे होते जाते हैं। कुछ किरदार अपनी मोहब्बत को खामोशी से निभाते हैं, जबकि कुछ अपने गुस्से को इंसाफ का नाम देते हैं। जबकि कुछ ऐसे इशारे सामने आते हैं जो पूरी कहानी का रुख बदल सकते हैं। आइए बगैर बड़े स्पॉयलर्स के साथ जानते हैं कि इस एपिसोड में क्या कुछ हुआ। एपिसोड की शुरुआत एक इंतहाई खामोश मगर जज्बाती मंजर से होती है। दानिश जाफर एक लफ्ज़ कहे बगैर सिर्फ और सिर्फ दानैन को देखता रहता है। वो इसकी हर तकलीफ़ को महसूस करता है, मगर इससे बढ़कर इसकी इज्जत और हदूद का ख्याल रखता है। यही वो लम्हा है जहां हमें दानिश की शख्सियत का सबसे मजबूत पहलू नज़र आता है। ताकत सिर्फ किसी को बचाने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू रखने में भी होती है। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स सामने आता है जो मोहब्बत के लिए पूरी दुनिया से टकराने को तैयार है। बिलाल मिर्ज़ा एक ख़तरनाक खेल में कदम रखता है, मगर जल्द ही वाज़िया हो जाता है कि असल मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि अकल का भी है। हालात बदलते हैं, हालात पलटते हैं, चेहरे बेनकाब होते हैं और इंसाफ की पहली झलक दिखाई देती है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी पुरस्रार इमारत सामने आती है जिसके गिर्द मौजूद राज मुस्तकबिल में बहुत बड़ी हकीकत बन सकते हैं। क्या वाकई वहाँ सिर्फ वहम थे, या फिर कोई ऐसी हकीकत छुपी है जिसे सब भूल चुके हैं? इधर दानिश जाफर दानैन की कही हुई चंद बातों पर गौर करता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि दानैन के दिल में जो मौजूद ज़ख्म हैं इससे कई ज़्यादा गहरे हैं जितने वो नज़र आते हैं, क्योंकि जितना वो समझ रहा है उससे कई ज़्यादा लहूलुहान है हमारी दानैन। वो जान लेता है कि कुछ रिश्ते वक्त से नहीं बल्कि एतमाद से बनते हैं, और एतमाद ज़बरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। यही सोच दानिश को बाकी किरदारों से मुख्तलिफ बनाती है। एपिसोड के दरमियान चंद हल्के फुल्के लम्हात भी आते हैं। बुखार में मुब्तला दानैन की मासूम हरकतें और दानिश जाफर की शर्मिंदगी कहानी के शदीद माहौल में एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा करती है। जी दोस्तों, दानिश जाफर की शर्मिंदगी कहानी के शदीद माहौल में भी एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा करती है। इन दोनों के दरमियान रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सी दीवारें बाकी हैं जिन्हें अबूर करना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ सायरा और बिलाल मिर्ज़ा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस रिश्ते को एक नई सिमत देती है। बिलाल पहली बार अपने जज्बात को अल्फाज में ढालता है, मगर इसी के साथ इसकी शख्सियत का एक तारीख पहलू भी सामने आता है। जी दोस्तों, बिलाल की शख्सियत का एक तारीख पहलू भी सामने आता है। वो अपने अंदाज में इंसाफ पर यकीन रखता है, मगर इस इंसाफ की कीमत कितनी भारी हो सकती है, ये सवाल अभी भी बाकी है। एपिसोड के इख्तिताम की तरफ एक ऐसा इशारा मिलता है जो आने वाले अबवाब के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकता है। बिलाल मिर्ज़ा एक पूरे सरार स्कूल का सुराग दानिश जाफर तक पहुंचा देता है। तमाम रास्ते एक ही मुकाम की तरफ जा रहे हैं। आखिर इस इमारत में ऐसा क्या राज छुपा है? दानैन वहां जाकर क्या देखेगी, और क्या ये राज इन सब की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? ये था एपिसोड 22 बीनीथ द सरफेस का स्पॉइलर फ्री एक्सप्लेन रीकैप। अगर आपको ये वजाहत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में इस पुरस्रार स्कूल में असल हकीकत क्या छुपी हुई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले एपिसोड की जानिब।
ایک اور دلچسپ وضاحت کے ساتھ جڑے رہیے میرے ساتھ۔ ایپیسوڈ 23 ایکسپلینڈ ٹوسٹ اینڈ ٹروتھ۔ اگر ایک ایسی جگہ ہو جہاں قدم رکھتے ہی حقیقت اور وہم کے درمیان فرق ختم ہو جائے، جہاں ہر شخص ایک ہی منظر دیکھے مگر ایک انسان کو کچھ اور ہی دکھائی دے، اور جہاں ایک غلط لمحہ پوری زندگی بدل دے، تو کیا آپ اندر جانے کی ہمت کریں گے؟ یہی سب ہونے والا ہے ایپیسوڈ 23 میں۔ دانش جعفر، دانین، بلال مرزا اور سائرہ چاروں ایک ایسے اسکول میں داخل ہوتے ہیں جس کے بارے میں پہلے ہی بے شمار پراسرار واقعات سننے کو مل چکے ہوتے ہیں، لیکن اس دن وہاں موجود خاموشی عام خاموشی نہیں تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ دانین کو شروع ہی سے عجیب احساسات ہونے لگتے ہیں، کچھ ایسا جو باقی کسی کو محسوس نہیں ہوتا۔ دانش جعفر پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے حوصلہ دیتا رہے، مگر جیسے جیسے وہ اسکول کے اندر بڑھتے ہیں ویسے ویسے ماحول مزید خوفناک ہوتا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس کے بعد ہر شخص کا رد عمل بدل جاتا ہے۔ کوئی حیران رہ جاتا ہے، کوئی پریشان اور کوئی خاموش، لیکن ایک بات سب کو سمجھ آ جاتی ہے، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عام نہیں۔ دانش جعفر ایک بار پھر اپنی سب سے بڑی طاقت کا سہارا لیتا ہے، اپنی ہمت۔ جی دوستو، دانش کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اس کی ہمت۔ وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے خطرے کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس بار سامنے والا خطرہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ جی دوستو، سامنے والا خطرہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ ادھر بلال مرزا بھی کچھ ایسی حقیقتوں کا سامنا کرتا ہے جو اس کے ماضی اور حال کو ایک دوسرے سے جوڑنے لگتی ہیں۔ اس کے کئی فیصلوں کے پیچھے چھپی وجہ پہلی بار سوال بن کر سامنے آتی ہے، لیکن جواب ابھی بھی راز ہی رہتا ہے۔ اور پھر ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس کے بعد کسی کے پاس الفاظ نہیں بچتے، صرف خاموشی، ایسی خاموشی جو آنے والے طوفان کا اشارہ دیتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ بھی اصل کھیل کی شروعات تھی، کیونکہ جب سب کو لگا کہ خطرہ ختم ہو چکا ہے، ایک ایسا راز سامنے آنے والا تھا جو دانش جعفر کی پوری دنیا بدل سکتا تھا۔ آخر وہ راز کیا ہے؟ اس اسکول میں حقیقت میں کیا ہوا اور کیوں؟ ایپیسوڈ 23 کو پوری کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں ایپیسوڈ 24 ہو آر یو میں کیا ہوا۔ ایپیسوڈ 24 ایکسپلینڈ ہو آر یو۔ اگر ایک دن وہ شخص جس پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو اچانک آپ کو اجنبی لگنے لگے تو؟ اگر اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ کوئی ایسی تاریکی اتر آئے جسے الفاظ میں بیان نہ کیا جا سکے، اور اگر ہر گزرتا لمحہ صرف ایک ہی سوال چھوڑ جائے، آخر وہ ہے کون؟ ایپیسوڈ 24 میں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچتی ہے جہاں خوف صرف باہر نہیں رہتا بلکہ ہر کردار کے دل میں جگہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ایپیسوڈ 23 کے بعد کچھ ایسا بدلتا ہے جس کا اثر صرف ایک شخص پر نہیں رہتا بلکہ گھر کے ہر فرد پر پڑنے لگتا ہے۔ دانش جعفر پہلے جیسا دکھائی ضرور دیتا ہے، مگر اس کی خاموشی، اس کا لہجہ، اس کی نظریں اور اس کا وہ رویہ، سب کچھ پہلے سے مختلف محسوس ہونے لگتا ہے۔ دانین، جس نے ہمیشہ اس پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا، اب جتنا اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اتنا ہی دونوں کے درمیان ایک اندیکھی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف بلال مرزا
بلال مرزا بھی محسوس کرنے لگتا ہے کہ معاملہ صرف غصے یا ذہنی دباؤ کا نہیں. جی دوستو، معاملہ صرف غصے یا ذہنی دباؤ کا نہیں، جبکہ سائرہ کچھ ایسا محسوس کرتی ہے جس کی کوئی واضح وجہ اسے سمجھ نہیں آتی. گھر کا ماحول بھی بدلنے لگتا ہے. ہر خاموشی، ہر نظر اور ہر چھوٹا سا لمحہ ایک نئے سوال کو جنم دیتا ہے. لیکن سب سے خوفناک بات یہ نہیں کہ سب کچھ بدل رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ شاید اصل حقیقت کسی کی نظروں کے سامنے آئی ہی نہیں. ایپیسوڈ 24 میں ہر جواب کے ساتھ نئے سوال پیدا ہوتے ہیں اور ہر منظر آپ کو ایک ایسے راز کے قریب لے جاتا ہے جس کی حقیقت شاید آپ نے کبھی سوچی بھی نہ. کیا واقعی دانش جعفر کے ساتھ کچھ ایسا ہو چکا ہے جسے باقی سب سمجھ ہی نہیں پا رہے، یا پھر ہر کوئی ایک ایسے کھیل کا حصہ بن چکا ہے جس کی اصل قوانین ابھی سامنے آنا باقی ہیں؟ کس نمبر 24 صرف ایک نئی شروعات ہی نہیں بلکہ پوری کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لے جاتی ہے جہاں ہر یقین، ہر رشتہ اور ہر حقیقت پر سوال اٹھنے لگتے ہیں. اگر جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ہو آر یو کا اصل مطلب کیا ہے تو جواب کہاں ملے گا، آپ سب اچھے سے جانتے ہیں. تو چلیے اگلے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں. ایپیسوڈ 25 ایکسپلینڈ، دی ہنٹ بگنز. اگر ایک خواب حقیقت سے زیادہ حقیقی محسوس ہونے لگے تو اگر ہر دروازے کے پیچھے صرف اندھیرا ہی نہیں بلکہ کوئی انجانا انتظار بھی ہو، اور اگر اچانک یہ احساس ہونے لگے کہ شکار شروع ہو چکا ہے مگر کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ اصل شکاری کون ہے. ایپیسوڈ 25 میں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچتی ہے جہاں خوف صرف ایک احساس نہیں رہتا بلکہ ہر کردار کی سوچ اور ہر فیصلے پر اثر ڈالنے لگتا ہے. گزشتہ واقعات کے بعد دانین کے دل کی بے چینی کم ہونے کی بجائے پہلے سے کئی زیادہ بڑھنے لگتی ہے. اسے بار بار محسوس ہوتا ہے کہ کچھ تو بدل چکا ہے، مگر آخر کیا؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں. دوسری طرف گھر کی خاموشیاں پہلے سے زیادہ بوجھل محسوس ہونے لگتی ہیں. اعتماد پہلے جیسا نہیں رہتا اور ہر نئی بات مزید سوال پیدا کرنے لگتی ہے. سائرہ بھی ایک ایسے خوف کے ساتھ جینے لگتی ہے جسے وہ آسانی سے الفاظ نہیں دے پاتی. اسے لگتا ہے کہ اگر حقیقت سامنے آنے میں دیر ہو گئی تو شاید بہت کچھ بدل جائے گا. ادھر بلال مرزا بھی خاموش نہیں بیٹھتا. وہ محسوس کرتا ہے کہ اب صرف انتظار کافی نہیں، کچھ راز ایسے ہیں جن تک پہنچنے کے لیے خود قدم بڑھانا ضروری ہے. لیکن اصل خطرہ شاید وہاں نہیں جہاں سب کی نظریں ہیں، بلکہ وہاں ہے جہاں ابھی تک کسی نے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور پھر دانین ایک ایسا قدم اٹھاتی ہے جو بظاہر بہت معمولی دکھائی دیتا ہے، مگر یہی قدم کہانی کو ایک نئے اور پہلے سے کئی زیادہ خطرناک مرحلے کی طرف لے جاتا ہے. کس نمبر 25 میں ہر خاموشی، ہر نظر اور ہر لمحہ صرف ایک ہی احساس پیدا کرتا ہے کہ اب کھیل پہلے جیسا نہیں رہا اور شاید یہ تو صرف شروعات ہے. آخر شکار کس کا ہونے والا ہے؟ شکاری کون ہے؟ اور کیا ہر وہ چیز جو دکھائی دے رہی ہے ویسی ہی ہے، یا اصل حقیقت ابھی بھی پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے؟ ایپیسوڈ 25 دی ہنٹ بگنز صرف سسپینس نہیں بڑھاتا بلکہ پوری کہانی کو ایک ایسے مرحلے میں داخل کرتا ہے جہاں اگلا قدم پہلے سے زیادہ خطرناک محسوس ہونے لگتا ہے. اگر جاننا چاہتے ہیں کہ آخر دی ہنٹ بگنز کا اصل مطلب کیا ہے تو پلے لسٹ میں موجود ناول کی کس نمبر 25 کھول کر پڑھنا مت بھولیے گا. اوکے، ناؤ لیٹس موو فارورڈ. اینڈ یس،
if you're still here standing up with me, thanks a lot. Episode 26 explained. Bride of Duel. अगर कभी तुम्हारा सबसे महफूज इंसान एक लम्हे में तुम्हारा सबसे बड़ा खौफ बन जाए तो, अगर एक ही चेहरे में दो अलग अलग हकीकतें छुपी हों, तो तुम अपने दिल पर यकीन करोगे या अपनी आंखों पर? ये सवाल मैं तुम पर छोड़ती हूँ। एपिसोड 26 कहानी को एक ऐसे मुकाम पर ले जाता है जहाँ मोहब्बत, खौफ और एतमाद पहली बार एक दूसरे के सामने खड़े नज़र आते हैं। गुज़श्ता वाक़यात के बाद दानैन सिर्फ खौफज़दा नहीं बल्कि अंदर से मुकम्मल तौर पर हिल चुकी है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद जो हकीकत वो अब तक जानती आई है वो पूरी हकीकत कभी थी ही नहीं। दूसरी तरफ घर की खामोशियाँ पहले से कई ज़्यादा भारी हो जाती हैं। हर दरवाज़ा, हर साया और हर खामोश लम्हा किसी नए राज की तरफ इशारा करता महसूस होता है। बिलाल मिर्ज़ा भी अब सिर्फ सवाल नहीं पूछता, इसे अंदाज़ा हो जाता है कि वक्त बहुत तेज़ी से हाथ से निकल रहा है और अगर सच जल्द सामने ना आया तो शायद कुछ रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाएं। सायरा एक ऐसी कश्मकश में फंस जाती है जहाँ दिल कुछ मानता है और दिमाग कुछ और, आंखों ने कुछ और देखा होता है जबकि नज़रों ने कुछ और। एतमाद पहली बार सबसे मुश्किल इम्तिहान बन जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेचैन दानैन है, क्योंकि अब इसे सिर्फ खौफ का सामना नहीं बल्कि एक ऐसे सवाल के साथ भी जीना है जिसका जवाब पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। किस नंबर 26 में हर मंजर पहले से ज़्यादा बेचैन महसूस होता है। हर खामोशी एक नई उलझन छोड़ जाती है और हर लम्हा ये एहसास दिलाता है कि असल खेल अब अपनी ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करना शुरू कर चुका है। आखिर वो कौन सी हकीकत है जो सबके यकीन को हिलाकर रख देगी? क्या हर वो चेहरा जो अपना महसूस होता है वाकई अपना ही है या असल दुश्मन अब भी सबके दरमियान छुपा हुआ है? एपिसोड 26 ब्राइड ऑफ ड्यूअल सिर्फ सस्पेंस नहीं बढ़ाता बल्कि थ्रिल और खौफ भी बनाता है और पूरी कहानी को एक ऐसे मरले में दाखिल करता है जहां हर रिश्ता, हर फैसला और हर अगला कदम पहले से कई ज़्यादा ख़तरनाक महसूस होता है। मेरी प्यारी फैमिली, ये वो एपिसोड हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ब्राइड ऑफ ड्यूअल सिर्फ किस्त का नाम नहीं बल्कि ये तो वो नीली आंधी है जो अगले तमाम एपिसोड को और भी ज़्यादा ब्रूटल कर देगा। अगर सस्पेंस ज़्यादा हो रहा हो तो आप सब जानते हैं कि इस सस्पेंस को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 27 एक्सप्लेन्ड। अनएंडिंग फियर। अगर एक दिन तुम्हें अपने ही मुहाफिज की आवाज़ से खौफ आने लगे तो तुम क्या करोगे? और अगर बंद दरवाजे के पीछे खड़ा शख्स वो ना हो जिसे तुम जानते थे तो क्या तुम फिर भी इस पर यकीन करोगे? एपिसोड 27 अनएंडिंग फियर कहानी को एक ऐसे मरहले में ले जाता है जहां खौफ सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि हर लम्हे सांसों के साथ जीता है। गुज़श्ता वाक़यात के बाद सायरा सिर्फ डरी हुई नहीं बल्कि एक ऐसे इम्तिहान में दाखिल हो चुकी है जहां हर फैसला ज़िंदगी और तबाही के दरमियान फ़र्क बन सकता है। दूसरी तरफ घर की खामोशियाँ पहले से कई ज़्यादा ख़तरनाक महसूस होने लगती हैं। हर कमरा, हर साया और हर बंद दरवाज़ा एक नई बेचैनी को जन्म देता है। दानैन भी एक ऐसी हकीकत का सामना करती है जिसके बाद किसी पर भी आंख बंद करके यकीन करना आसान नहीं रहता और बिलाल मिर्ज़ा अब समझने लगता है कि वक्त इसके हाथ से बहुत तेज़ी से निकल रहा है। मगर सबसे ख़तरनाक बात, जी दोस्तों, सबसे ख़तरनाक बात अब भी कोई राज नहीं बल्कि
وہ موجودگی ہے جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زیادہ طاقتور محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایپیسوڈ 27 میں خوف صرف باہر نہیں بلکہ کرداروں کے دل و دماغ پر بھی حملہ کرتا ہے۔ ہر خاموشی ایک نئے سوال کو جنم دیتی ہے اور ہر منظر یہ احساس دلاتا ہے کہ اصل امتحان ابھی شروع ہوا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے جو سب کو خوف میں مبتلا کر رہا ہے؟ ہر وہ چہرہ جس پر اعتماد کیا جا رہا ہے واقعی قابل اعتماد ہے، اور جب خوف ختم ہونے کے بجائے ہر لمحے مزید بڑھتا جائے تو پھر نجات کا راستہ کہاں رہ جاتا ہے؟ ایپیسوڈ 27 ان اینڈنگ فیئر صرف سسپینس، تھرل اور رومانس کو مزید گہرا نہیں کرتا بلکہ پوری کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لے آتا ہے جہاں ہر اگلا لمحہ پہلے سے زیادہ خطرناک محسوس ہونے لگتا ہے۔ ان اینڈنگ فیئر از ناٹ جسٹ اے نیم گائز، اسے پڑھنے پر ہی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ وہ خوف ہے جو آتا تو آپ کی نادانی سے ہے مگر جاتا اپنی مرضی سے ہے۔ لیٹس کنٹینیو گائز۔ ایپیسوڈ 28 ایکسپلینڈ، دا بگننگ آف ٹو ڈیسٹینیز۔ کبھی سوچا ہے ایک خوشی صرف چند لمحوں میں زندگی کا سب سے بڑا امتحان بھی بن سکتی ہے؟ اور اگر ایک باپ کو اپنی سب سے بڑی دعا اور سب سے بڑے خوف کے درمیان ایک ہی وقت میں کھڑا ہونا پڑ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ ایپیسوڈ 28 کہانی کو پہلی بار ماضی کے اس دروازے تک لے جاتا ہے جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ پہلی نظر میں سب کچھ خوبصورت دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت اسی خوبصورتی کے پیچھے اپنا ایک الگ امتحان چھپا کر بیٹھی ہوتی ہے۔ گزشتہ واقعات سے ہٹ کر یہ ایپیسوڈ جعفر خاندان کے اس سنہرے دور کی جھلک دکھاتا ہے جب محبت، اعتماد اور خواب ابھی سلامت تھے۔ ادھر ایک ایسا رشتہ سامنے آتا ہے جس کی بنیاد صرف محبت پر نہیں بلکہ عزت، بھروسے اور قربانی پر قائم ہے۔ ایک ایسی خوشخبری ان کی زندگی بدل دیتی ہے جس کا انتظار ان دونوں کو ہمیشہ سے تھا۔ دوستو، یہ وہ خوشخبری ہے جو ان کی زندگی کو بدل تو دے گی اور جس کا انتظار صرف ان دونوں کو ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کو تھا۔ مگر ہر نئی خوشی کے ساتھ ایک ایسا امتحان بھی آتا ہے جس کا اندازہ کسی کو نہیں ہوتا۔ کس نمبر 28 میں دعائیں، امیدیں اور بے چینی ایک ساتھ سفر کرتی ہیں۔ ہر لمحہ، ہر گزرتا لمحہ، ہر گزرتا لمحہ یہ احساس دلاتا ہے کہ بعض فیصلے انسان نہیں صرف تقدیر لکھتی ہے، اور انہی لمحوں میں دو ایسے کردار دنیا میں قدم رکھتے ہیں جن کے نام آنے والے وقت میں پوری کہانی کی بنیاد بننے والے ہیں۔ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جس نے ایک خوشحال خاندان کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی؟ ایسا کیا ہوا جس نے ایک باپ کو اپنی خوشیوں کے ساتھ ایک خاموش درد بھی دے دیا؟ اور آخر ان دو نومولود بچوں کے ناموں میں ایسا کیا راز پوشیدہ ہے جو مستقبل کی پوری کہانی کا رخ طے کرنے والا ہے؟ ایپیسوڈ 28 صرف ایک ماضی کی یاد نہیں بلکہ پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ اس محبت، اس قربانی اور اس آغاز کے پیچھے کون سی حقیقت چھپی ہے اور کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ آگے کیا موڑ لینے والا ہے، تو چلیے بغیر کسی اسپوائلر کے بڑھتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ 29 ایکسپلینڈ، اپ سائڈ ڈاؤن۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک کامیاب انسان اپنی سب سے قیمتی یاد آج تک سینے سے کیوں لگائے رکھتا ہے؟ اور اگر ایک ایسا ماضی جسے دنیا کامیابی سمجھتی ہو دراصل بے شمار قربانیوں، جدائیوں اور خاموش وعدوں سے بنا ہو؟ ایپیسوڈ 29 اپ سائڈ ڈاؤن کہانی کو ایک ایسے سفر پر لے جاتا ہے جہاں کامیابی کی چمک کے پیچھے درد کی ایک پوری دنیا چھپی ہوئی ہے۔ اس بار کہانی صرف ایک خاندان کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی ہے
جن کی قربانیوں نے آج کی پوری کہانی کی بنیاد رکھی۔ ہر کامیابی کسی نہ کسی قیمت پر حاصل ہوتی ہے۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے کبھی نہ کبھی ایک ایسا دکھ ضرور چھپا ہوتا ہے جسے دنیا کبھی دیکھ نہیں پاتی۔ ایپیسوڈ 29 میں ماضی کی کئی بھولی ہوئی یادیں ایک ایک کر کے سامنے آتی ہیں۔ کچھ ایسے وعدے جو وقت کے ساتھ بھی نہیں ٹوٹتے، کچھ ایسے رشتے جو خون سے نہیں، اعتماد، وفاداری اور خلوص سے بنتے ہیں، اور ایک ایسا رشتہ بھی سامنے آتا ہے جو صرف ساتھ دینے والا نہیں بلکہ پوری تقدیر کا رخ موڑ دینے والا ثابت ہوتا ہے۔ ہر خاموشی اپنے اندر ایک سوال چھپائے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ ہر منظر یہ احساس دلاتا ہے کہ بعض حقیقتیں وقت آنے تک خاموش ہی رہنا پسند کرتی ہیں۔ یہ قسط صرف ماضی کی یاد نہیں دکھاتی بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان مشکل وقت میں کیے گئے فیصلوں سے ہوتی ہے۔ انسان کی اصل پہچان مشکل وقت میں کیے گئے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ہر خوبصورت آغاز اپنے ساتھ ایک خاموش آزمائش بھی لے کر آتا ہے، اور شاید یہی آزمائش آنے والے برسوں میں کئی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہیں۔ آخر کون سی یاد اب بھی ایک طاقتور انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے؟ کون سا ایسا وعدہ ہے جو برسوں گزرنے کے باوجود آج بھی نبھایا جا رہا ہے؟ اور آخر کون سا رشتہ آنے والے برسوں کی تقدیر بدلنے والا ثابت ہوتا ہے؟ ایپیسوڈ 29 اپ سائڈ ڈاؤن صرف ایک فلیش بیک نہیں بلکہ ان بنیادوں کی کہانی ہے جن پر آنے والے کئی راز خاموشی سے تعمیر ہوتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جاننا نہیں چاہتے کہ ایک کامیاب سلطنت کے پیچھے کتنے خواب، کتنے آنسو اور کتنے ادھورے وعدے دفن ہیں؟ تو آپ بہت بڑے راز کے حصے کو نظر انداز کر دیں گے۔ جی دوستو، آپ بہت بڑے راز کے حصے کو نظر انداز کر دیں گے، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ایپیسوڈ کا نام تو آپ کو یاد رہے گا، مگر پڑھنے پر ہی آپ کو وہ سب راز جاننے کو ملیں گے۔ تو چلیے ناول کے سب سے دل فریب اور دلکش کردار اور اس کے چھپے ہوئے رازوں والے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جڑے رہیے میرے ساتھ۔ ایپیسوڈ 30 ایکسپلینڈ، مسٹر پرفیکٹ۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک معمولی سی ملاقات برسوں بعد پوری زندگی کی سب سے خطرناک کہانی بن سکتی ہے؟ اور اگر ایک ایسا انسان جسے پوری دنیا مسٹر پرفیکٹ سمجھتی ہو اپنے اندر ایک ایسی خاموش دنیا چھپائے بیٹھا ہو جسے آج تک کوئی پڑھ نہ سکا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ قسط نمبر 30 کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لے جاتی ہے جہاں ہر منظر بظاہر پرسکون دکھائی دیتا ہے، مگر ہر خاموش لمحے کے پیچھے تقدیر اپنا اگلا قدم خاموشی سے رکھ رہی ہوتی ہے۔ اس بار یہ صرف پہلی ملاقات کی کہانی نہیں بلکہ ان احساسات، خاموش نظریں اور ان لمحوں کی ابتدا ہے جو آگے چل کر پوری کہانی کا رخ بدلنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک طرف ایک نئی شروعات اور دوسری طرف ایسی پراسرار موجودگی جو بغیر کچھ کہے ہر دل پر اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے۔ ایپیسوڈ 30 میں ہر ملاقات صرف ایک ملاقات نہیں لگتی، ہر مکالمہ اپنے اندر کئی ان کہے سوال سمیٹے ہوئے محسوس ہوتا ہے۔ ہر خاموش نظر ایسا احساس دلاتی ہے کہ کچھ لوگ اپنی اصل کہانی الفاظ سے نہیں صرف اپنی موجودگی سے سناتے ہیں۔ کبھی کسی اجنبی کی ایک چھوٹی سی مہربانی برسوں کی تنہائی کو بدل دیتی ہے، اور کبھی ایک معمولی سا لمحہ آنے والے وقت کی سب سے بڑی کہانی لکھ دیتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں معصومیت بھی ہے، خاموش کشش بھی، احترام بھی، اور ایک ایسی انکہی کیفیتیں بھی جنہیں شاید الفاظ کبھی مکمل بیان ہی نہ کر سکیں۔ لیکن ہر خوبصورت آغاز کے ساتھ تقدیر ایک ایسا امتحان بھی لکھ دیتی ہے جس کا اندازہ اس لمحے کسی کو نہیں ہوتا۔ آخر ایسا کون ہے جس کی خاموش شخصیت سب کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے؟
اور کون سی پہلی ملاقات ہے جو آنے والے بے شمار فیصلوں کی بنیاد بننے والی ہے؟ اور آخر وہ کون سی حقیقت ہے جو آج صرف ایک معمولی اتفاق لگ رہی ہے مگر وقت کے ساتھ پوری کہانی کا رخ بدل دے گی؟ ایپیسوڈ 30 مسٹر پرفیکٹ صرف ایک پہلی ملاقات نہیں بلکہ ان احساسات، تعلقات اور خاموش لمحوں کی کہانی ہے جن پر آنے والے بے شمار راز خاموشی سے تعمیر ہوتے ہیں۔ پیاری فیملی، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک بظاہر عام دن آخر کیسے غیر معمولی مستقبل کی ابتدا بنتا ہے تو آفیشیل ایپیسوڈ 30 ضرور پڑھیں۔ یہ تھی ایپیسوڈ 30 کی ایکسپلینیشن۔ تو ریڈرز، یہ تھی کون ہو تم ناول کے ایپیسوڈ 21 سے 30 تک کی پوری سپوائلر فری ایکسپلینیشن۔ آپ کو کیا لگتا ہے مسٹر پرفیکٹ کی یہ پہلی ملاقات آنے والے طوفان کی شروعات ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ریکیپ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے ناول لور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں اور آمنہ سعید ناولز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ اگلی ایپیسوڈز کی ایکسپلینیشن اور اگلی ایپیسوڈ آپ سے مس نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں آپ جو یہ لائک، کمنٹ اور شیئر رائٹر کے ساتھ کرتے ہیں، یہ آپ کی اس کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے، کیونکہ رائٹر واقعی میں بہت محنت کرتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا کون ہو تم ناول کو اور اس کے کرداروں کو پسند کرتا رہیے گا، خوشیاں بانٹتے رہیے گا، پیار بانٹتے رہیے گا، سپورٹ کرتے رہیے گا اور ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔